السلام علیکم۔ آپ نے قائد اعظم کے بارے میں صرف پاکستان بنانے کا ہی سنا ہوگا، لیکن قائد اعظم نے ایز اے لائر اپنی پریکٹس کے دوران اپنے ٹیلنٹ کی بیس پر کچھ ایسے فیصلے بھی کروائے جس کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت سوچ میں پڑ گئی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اور کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر میں رہتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے سزائے موت سے بچایا، اور اس کے بعد ایک نیا قانون نافذ کیا گیا اور اس قانون کے اوپر ابھی بھی اس وقت بھی عمل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹیمیٹ فیکٹس فائنڈر۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی بے شمار اور بے مثال واقعات سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے ہم کچھ کا ذکر آج کرنے والے ہیں۔ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بیرون ملک ایز اے لائر اپنی پریکٹس کرتے تھے تو ان کے پاس کچھ مشہور کیسز بھی آئے جن کا ذکر ہم اب کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس ایک کیس ایک مسجد کا بھی آیا، لیکن کوئی معمولی کیس نہیں تھا۔ اس مسجد کی تعمیر جاری تھی اور اس کے اوپر لوگ ایک شراب خانہ بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو اور نہ ہی انہیں روکا جائے۔ دوسرے ملکوں میں عموماً جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے نیچے والے فلور کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور اس کے اوپر والے فلور کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، جس طرح سے پاکستان میں پلازاز بنتے ہیں۔ اسی طرح مسجد ایک فلور کے اوپر تھی اور اس کے اوپر والے فلور پہ انویسٹرز چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک شراب خانہ بنائیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو یہ بات گوارا نہ تھی، کیونکہ مسجد ایک بالکل پاک جگہ ہے اور وہ صرف عبادت کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے، اور اس کے ارد گرد کسی بھی قسم کی بےہودہ جگہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ شراب خانہ وغیرہ۔ اس لیے وہ لوگ قائد اعظم کے پاس اپنا کیس لے کر آئے۔ پھر جب قائد اعظم عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے مکمل واقعہ تفصیل سے بتایا تو اس وقت کے جج نے کہا کہ جس طرح آپ کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے تعمیر کا حق ہے، اسی طرح اوروں کو بھی اپنی حدود میں رہتے ہوئے تعمیراتی کام جاری رکھنے کا حق ہے۔ جج کے یہ سخت الفاظ سننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح واپس آ گئے اور کوشش کرنے لگے کہ کس طرح میں ان کو انہی کے قانون سے جواب دوں۔ چونکہ اب بات اسلام کے پر آ گئی تھی اور مسجد کو بچانا ضروری تھا اور اسلام کو بچانا بھی بہت ضروری تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ جیسا کہ جج نے کہا تھا کہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے دونوں کو ہی تعمیر کا حق ہے۔ جب کوئی بھی کمرہ بنایا جاتا ہے تو اس کی زمین سے لے کے چھت تک کی ہائٹ مقرر کی جاتی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذہانت کے ذریعے اس کی ہائٹ تھوڑی کر دی۔ تو اگر اس کی ہائٹ تھوڑی ہوگی تو ہوا کے اوپر تو کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنا سکتا جب اس کی نیچے سے بیس ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو لوگ شراب خانہ کھولنا چاہتے تھے وہ لوگ غصے میں آ کے عدالت چلے گئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے عدالت میں جا کے جواب دیا کہ آپ نے خود تو کہا تھا کہ اپنی حدود میں ہمیں بھی کنسٹرکشن کا حق ہے اور انہیں بھی، تو ہم نے اپنی حدود تک کنسٹرکشن کر لی ہے۔ اور اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے مسجد کی حرمت کو بچا لیا، اور یہی تو ایک واقعہ ہے۔ اب ایک اور واقعہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس ٹائم برصغیر میں رہائش پذیر تھے اس ٹائم بھی آپ لائر تھے، اور آپ کے پاس جگہ جگہ سے مقدمات لوگ لے کر آیا کرتے تھے، چونکہ آپ انصاف پسند تھے اور لوگوں کو انصاف دلانے کی پوری سے پوری کوشش کرتے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ایک مرتبہ ایک ایسا مقدمہ بھی پیش کیا گیا جس میں آپ کے کلائنٹ کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہی جانے والا تھا۔ اس دور میں جب کسی کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو جج صاحب کہتے تھے کہ اس بندے کو پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ تو جیسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے کلائنٹ کو پھندا لگایا گیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اب روک دو، اس کی سزا مکمل ہو چکی ہے۔ تو لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کیسے سزا مکمل ہو گئی۔ تو واپس جب جج کے پاس گئے، قائد اعظم جانتے تھے کہ ان کا کلائنٹ معصوم ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس وجہ سے قائد اعظم نے اس کو بچانا چاہا اور جج سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اسے پھندا لگایا جائے، جو کہ لگا دیا گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو جب تک موت نہیں آتی تب تک لگایا جائے۔ اس کے بعد الفاظ میں تبدیلی کی گئی اور اب لکھا جاتا ہے ہینگ ٹل ڈیتھ، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کلائنٹ کو یہ الفاظ لکھنے کے بعد بھی تو سزائے موت ہو سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے کچھ قانون ایسے بھی موجود ہیں جس میں اس وقت بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سزا ایک مرتبہ کاٹ چکا ہے تو اس کو اسی جرم کی سزا دوبارہ نہیں دی جائے گی، چونکہ وہ اپنی سزا کاٹ چکا تھا، اس کو پھندا لگ چکا تھا، اس وجہ سے شخص کو اس جرم کی سزا پھر سے نہیں دی جا سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں کہ اس وقت بھی عدالتیں جو قانون مانتی ہیں وہ اس وقت برطانیہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور ان واقعات سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ قائد اعظم کتنے عظیم اور کتنے ذہین ترین لیڈر تھے، اور قائد اعظم کی ذہانت اور سمجھداری کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں اور جگہ جگہ لوگ بتاتے ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔